بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ ہے عقیدہ رسالت اور ختم نبوت۔ کل کی گفتگو میں میں نے آپ کو نبی اور رسول جو ہے، نبی کون ہوتا ہے اور رسول کون ہوتا ہے، نبیوں کی تعداد کتنی ہے اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے، اس حوالے سے ساری بات بتا دی تھی۔ اور آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں ان میں ایک عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ختم نبوت کیا ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور آخری رسول بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت اور ختم رسالت کا تاج عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کی امامت عطا فرمائی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء والمرسلین ہیں، کہ آپ تمام انبیاء کے بھی امام ہیں اور تمام رسولوں کے بھی امام ہیں۔ اب ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت کیا ہوتی ہے تو اس میں ایک تعریف کی جاتی ہے کہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنایا، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب یہ تعریف ہے، ایک وقت میں یہ تعریف ٹھیک تھی، عام طور پہ یہی تعریف کی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ تعریف ٹھیک ہے، لیکن ہر دور کے اوقات کے مطابق بات یہ ہوتا ہے کہ فتنے سر اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک عام جو روٹین میں کام کیا جا رہا ہوتا ہے اس فتنے سے بچانے کے لیے پھر اس میں رد و بدل کرنا پڑتا ہے، تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ تعریف ویسے ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب جب یہ تعریف کرتے ہیں، ایک سادہ مسلمان ہے جو دین کی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، جب وہ یہ تعریف کرتا ہے کسی قادیانی کے سامنے، کسی مرزائی کے سامنے، کیونکہ دور حاضر کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ مرزائیت ہے، جب کوئی مسلمان یہ تعریف کرتا ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی رسول بنایا اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قادیانی آگے اس مسلمان کو پھنسانے کے لیے اور اس کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے سوال کرتا ہے کہ آپ تعریف تو یہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمانوں پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو قرب قیامت وہ آئیں گے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھا دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، حالانکہ قرآن مجید نے اس کی تردید کی ہے اس عقیدے کی۔ قرآن مجید پارہ نمبر 3 ہے، سورہ نمبر بھی 3 ہے اور آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں، ورافعک الیک اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اور سورہ نمبر 4 ہے، پارہ نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 157 اور 58 میں اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ،
نہ انہیں قتل کیا گیا ہے، نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے۔ یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اب قادیانی اس جز کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، لہذا تمہاری تعریف ہے یہ تو مکمل ہی نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو آ رہے ہیں۔ اب وہاں ایک جو سادہ مسلمان ہے، جو زیادہ سمجھ بہت دین کی نہیں رکھتا، تو وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یار واقعی عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ تو پھر قادیانی آگے حملہ کرتے ہیں کہ دیکھو جب عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ سکتے ہیں تو مرزا احمد قادیانی بھی آ سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہاں وہ ٹریک ہوتا ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے ایک سادہ مسلمان بہتا ہے۔ تو اس لیے اب تعریف جو ہے وہ یہ کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ جب یہ تعریف کریں گے تو پھر یہ اعتراض نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت دی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دی گئی ہے، بعد میں نہیں دی گئی۔ یا اس کی دوسری تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہے، بعد کی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے جب، تو وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ ہمارے نبی کے امتی بن کے آئیں گے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی انبیاء کرام اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے۔ دیکھیں نبوت ایک بہت بڑا درجہ ہے، لیکن وہ اللہ سے انبیاء یہ عرض کرتے تھے یا اللہ تو ہمیں یہ نبوت نہ دے، ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے۔ دیکھیں یہ نعمت اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا کر دی ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ رات دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دھوکہ دیتے ہیں، یار کس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ امتی بن کے آئیں گے، اور اس قرآن کے مطابق، اس دین کے مطابق لوگوں کو تبلیغ کریں گے۔ اپنی جو ان کی نبوت تھی اس کے مطابق نہیں تبلیغ کریں گے، اس دین کے مطابق تبلیغ کریں گے۔ اور وہ خانہ کعبہ کی طرح، جس طرح ہم مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی وہ نماز پڑھیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ ابن مریم جب زمین پہ آئیں گے تو وہ میری قبر انور پر بھی آئیں گے، روضہ مبارک پر بھی آئیں گے، اور وہ باہر کھڑے ہو کر مجھے سلام کریں گے تو میں اندر سے ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ تو بات آپ کو یہ کر رہا تھا کہ قادیانی لوگوں کو بساتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ امتی بن کے آئیں گے۔ تو اب آپ نے تعریف یعنی ختم نبوت کی آپ نے تعریف یہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اب اس تعریف پہ جو ہے وہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جو ختم نبوت ہے یہ اتنا ناسک عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی بندہ آ کے یہ دعویٰ کرتا ہے کسی مسلمان کے سامنے، کوئی بندہ آتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے نعوذ باللہ کہ میں نبی ہوں، اور وہ مسلمان آگے اس بندے سے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس بندے سے دلیل طلب کرتا ہے کہ تو اگر نبی ہے تو کوئی دلیل دے، تو یہ مسلمان اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی قادیانی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کسی مسلمان کے سامنے
وہ کہتا ہے کہ مرزا جو ہے نعوذ باللہ وہ نبی ہے، اور آگے سے وہ مسلمان کہتا ہے کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس، تو یہ مسلمان اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، اتنا یہ نازک عقیدہ ہے۔ کیوں کافر کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے ہیں لا نبی بعدی، لوگوں یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو سورج اس جگہ کی بجائے یہاں سے طلوع ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جو یہ مسلمان اس قادیانی سے دلیل مانگ رہا ہے مرزا کی نبوت پہ، تو گویا اس نے ہمارے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ شک کیا ہے، شبہ کیا ہے۔ تو جو حضور کی بات پہ شک کرے، شبہ کرے، وہ اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا جھوٹا مدعی نبوت آئے یا اس کا ماننے والا آئے، کبھی بھی اس کی بات نہ سنیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بندہ کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت سے اس کی نبوت کے لیے دلیل مانگے گا، اگرچہ وہ نمازی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، نیک ہوگا، مسلمان ہوگا، 5 وقت کا نمازی ہوگا، اس بات کی دلیل مانگنے پہ بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ایک امام صاحب سے پوچھا گیا تو کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ دین کے سارے کام کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، کلمے بھی پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، صدقہ خیرات سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر اسے یہ نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ ختم نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ بات ضروریات دین میں سے ہے، دین کا ایک بنیادی جز ہے کہ ہر مسلمان کو، چاہے وہ گناہگار ہو چاہے نیکوکار ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو ان پڑھو، ہر ایک کو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ بات ضروریات دین میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پر جو قرآن مجید کی آیات ہیں یا جو احادیث مبارکہ ہیں، وہ ان کی ایک کثیر تعداد ہے، اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گا اگر زندگی رہی کل انشاءاللہ۔ تو اتنا آج کی اس گفتگو میں آپ اتنا یاد رکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، اور کوئی بھی قادیانی مرزائی ان کا بہت بڑا ایک خفیہ نیٹ ورک ہے۔ اب کسی کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ مرزائی ہے، انسانوں جیسے انسان ہیں، شکلیں جیسی شکلیں ہیں، اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ یہ کافروں سے بھی بدتر لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ جو سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں، ان کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ختم نبوت پر، کبھی کسی کے جال میں مت پھنسے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔